کوئی فکر نہیں ہے تو یہ ہر جگہ رسک لے رہے ہیں. نہ پیسہ آ رہا ہے دنیا میں کہیں سے. دنیا کو یہ ہمیں پاکستان کو کہتے رہے 70 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آئے گا, 50 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ آئے گا, ایک پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے. جمہوریت کو تباہ کر دیا عمران خان کو دور رکھنے کے لیے. جو 90% لوگوں کا نمائندہ ہے اس کو باہر رکھنے کے لیے جمہوریت کو تباہ کر دیا, عدلیہ کو تباہ کر دیا, آئین کو تباہ کر دیا, 26ویں امینڈمنٹ لا کر سارا کچھ ستیہ ناش کر دیا. یعنی اس کی ریکوری کے اندر میں کہتا ہوں رجیم چینج 2022 میں ہوئی, یہ 2018 میں پہنچ گئے سب اپنی حرکتوں سے. 2018 سے شروع کرنا پڑے گا. جو لگ گئی ہے پولیس کو چوری اور غارت گری اور تباہ کرنا گھروں کو, 1% یہ سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں, 99% یہ عوام کے ساتھ اپنا بزنس چلاتے ہیں سیلف انٹرسٹ کا. وہی اسمگلنگ جس کے اوپر بڑا کہا گیا جی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ایک دھیلے کی اسمگلنگ رکی بلوچستان میں, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے کہیں رکی. بارڈرز بند کر دیے, کبھی یہ بند کرتے ہیں, دبا کر ہر انسٹیٹیوشن پیسہ بنا رہا ہے. اور صرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر اس امید پر ہے اور ساری قوم اس امید پر ہے کہ تبدیلی آئے گی. تو جناب اس لیے حاضر ہوا تھا یہاں پشاور ہائی کورٹ. جو موجودہ صدر پاکستان ہے ان کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کا, تمام جو عدم استحکام ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں اسی سب چیزوں کا پارٹ اینڈ پارسل, سب ایک ہیں. یہ عمران خان 2012 میں جب کہتا تھا کہ سب ڈاکٹر صاحب یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے, ہمیں یقین نہیں آتا تھا, کیونکہ یہ سارا جو ایول ہے کرپشن کا, بے ایمانی کا, چوری چکاری کا, غاصب ہونا, ملک کی زمین کی دولت کو لوٹنا. اصل میں ملک کے پاس, اس ماں کے پاس زمین ہی ہوتی ہے جس پر وہ ملک کا سربراہ بنتے ہیں. ملک چلتا ہے اس زمین کی بنیاد پر. یہ سارے اپنے فیوریٹ ایلیٹس کو بانٹتے ہیں. سارا یہ جو بلڈر مافیا یہ مزے کر رہا ہے, ہمارا ڈیفنس مافیا مزے کر رہا ہے, اور جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی ثالثی کا کردار ایک دفعہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی جب آپ صدر پاکستان تھے. بانی چیئرمین عمران خان سے بھی آپ ملاقات کرتے تھے, باجوہ سے بھی ملاقات کرتے تھے. اس وقت کے معاملات خراب ہوئے, ابھی تک سیٹ نہیں ہو سکے, کیا وجہ ہے؟ بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے کہ ثالثی ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو. ثالثی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو. اس ملک کے قانون کے اندر جس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا 26ویں ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس, تو وقت ضائع کیا صرف اس لیے کہ یہ چیف جسٹس نہیں چاہیے, یہ ججز چاہیے تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں. ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے, لوگوں کے مسائل حل ہوں. اصل ثالثی جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جہاں جینوئن ڈفرینسز ہو. یہاں جینوئن ڈفرینسز نہیں ہے. یہاں ہم غمزدہ ہیں ملک کے حوالے سے, یہاں قوم پریشان ہے ملک کے حوالے سے, اور جو غاصب ہیں وہ صرف ثالثی کا ایک بہانہ ہے کہ اپنا غصب اور اپنا کیپچر, ایلیٹ کیپچر کو جاری رکھیں. تو ثالثی جو ہے از دا رانگ ورڈ. اصل میں تو مجھے اپنا ملک آزاد کرنا ہے ان غاصبوں سے اور ان قابض مافیا سے, اور جو بڑا لمبا سٹرگل ہے. مگر عمران خان قیدی نمبر 804, کیا اس کا نام نہیں لے سکتے, اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے؟ جو کرکٹ میچز ہیں وہاں پر کہہ دیا ان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹرز کو کہ اس کا کسی نے نعرہ نشر کیا تو جناب ہم تمہارے سے رائٹس لے لیں گے. کل آپ نے دیکھا کہ اتنے زوروں میں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں. اس کی آواز کو, اس کے دل کی دھڑکنوں سے میرا ملک جو ہے اپنی دھڑکنیں سنکرونائز کر چکا ہے. یہ جو مرضی آئے کر لیں, یہ اس کی آواز اور قوم کی آواز کو کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کے دن گنے چنے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو, اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو, اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو. یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں, یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں. یہ صرف انٹرنیشنل پریشر, دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. یہ کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے کہ آپ میرے لوگوں کو گولی مارتے رہے. کل میں گیا صدر علی, ایک شہید کیا ہے, ساری کہانی اس کے دوستوں نے سنائی کہ جی گولی یہاں سے لگی اور یہاں سے نکلی, اور ان کی لاش واپس لے لی, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ واپس لے لی, اور وہ حکومت کے حوالے سے وہ شہید ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیچارے جنہوں نے دفنایا اپنے بچے کو. دوسری جگہ گیا وہاں بھی شہادت کی یہی کہانی ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں کہ FIR مت داخل کرو. اس سے سائن یہ کروانا چاہتے تھے کہ جی یہ کہو کہ وہ حادثے میں فوت ہو گیا, یہ مت کہو کہ وہ یہاں کہو کہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا. اس طرح سے یہ لاشوں کو چھپا رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں تو جو بات ہے نا, اگر 20 شہید ہوئے
تو وہ 50 کہلائیں گے. جتنے مسنگ پرسنز ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ حق رکھتی ہے, کیونکہ ہمارے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا, اس کے بچوں کو اٹھا لیا, مار نہ دیں کسی کو, تو ہم مسنگ پرسنز کا کلیم ہر ایک پہ ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو مار ہی نہ دیں یا مار دیا ہوگا. جو مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے نہیں آئے, یہ تحقیقات حکومت کا کام ہے. یہ ٹیلی ویژن ہم سے بیٹھ کرتا ہے, ہمارے لوگوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ گنتی غلط دی. میرا کام ہے گنتی دینا یار, میرا کام ہے تحقیقات کرنا, ہے تو حکومت کا کام ہے. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے حکومت دو, ہم بتا دیں گے کتنے لوگ مرے. سارا پمس کا ڈیٹا سب کچھ پکڑ لیا, اس کو اجازت نہیں دے رہے نکلنے کی. جو بیچارہ کل شہید ہوا اس کی فیملی کو کہ جی FIR مت کاٹو, یہ مت کاٹو. تو لہذا ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے, مگر بدلے گا, بدل رہا ہے. یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے. 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے. خان صاحب رہا ہوں گے جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے, انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے. یہ بتائیے صدر صاحب, بات کریں فیض امین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, کیا آپ جنرل باجوہ کا جو وہ بھی اس میں سب میں شامل تھے, کیا ان کا بھی یہی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے نا, جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا. انصاف تو یہی ہے نا. تو میں تو مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں, اور اچھا ہے کہ سیاست سے یہ ملٹری, جو قائد اعظم نے کہا تھا کوئٹہ میں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے سول حکومت کے ساتھ کے اوپر اپنی مرضی چلانے کا, یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل, یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کوئٹہ میں فوجیوں کو کہا تھا. میں اس بات پر آج تک کھڑا ہوں. میں جناح ہاؤس کا پرستار نہیں ہوں, مگر قائد اعظم کے اقوال کا پرستار ہوں جس نے ملک بنایا. سر یہ بتائیں کہ حکومت نے بھی آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, کمیٹی بنائی ہے, بیٹ اپ ہوئی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے, تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو, کن چیزوں کے اوپر بات کرو, تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. بات چیت اس سے ہوتی ہے جس کا اقتدار پر صاحب اقتدار ہوں, مقتدر ہوں, ہے نا. صاحب حکومت نہیں, مقتدر ہوں. اگر یہ لوگ مقتدر ہیں تو بات کریں گے, اگر مقتدر نہیں ہے تو they will be only calling the shots called by somebody else. تو بٹ آئی ہوپ کہ ملک کے اندر ثالثی ہو, معاملات اس طرح سے نکلے. عمران خان ہر اعتبار سے بینڈ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے, ارے یار اس کو بند کیا ہوا ہے, 500 دن اس کو بند رکھا, لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو, لوگوں کو مار رہے ہو, گھروں کو توڑ رہے ہو, اور بینڈ بھی وہی کرے. مزید بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا, وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے, ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان, مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں جو اس کے بیانات جو ہے اب بھی پڑے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹس نے باقاعدہ سزائیں سنائی ہیں خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو, سوشل ایکٹیوسٹ. اچھا میرے بھائی, یہ تو کیا اسی ابھی کیوں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس, جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. عمران یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی, عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی, عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں؟ کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا, اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے, یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں, یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہذا یہ جو قانون ہے, یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی, عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں, اس کے مقابلے پر آج اگر 1 قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں, آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا, حابیل نے قابیل کو مار دیا, بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی, ہمیشہ کے لیے. اب لوگ مارتے رہو, کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا, نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان
ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا, کہاں بہت زیادہ ہوا, کہاں کتنا گند ہوا. معاف کیجیے گا. جی جناب. سر آپ کہتے ہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے مذاکرات میں, اس لیے آپ نہیں جاتے کل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کو یہاں پہ بالخصوص پشاور کے ساتھیوں سے توقع نہیں تھی. دیکھیں کل بھی میں یہیں پہ موجود تھا, بیلز میری ملٹیپل لگی ہوئی تھی, آج بھی میری ملٹیپل بیل صبح سے لگی ہوئی ہیں. 6 کیسز میں بیل آج ملی ہے, 2 کیسز اور ہیں, اس کے لیے ابھی انتظار کر رہا ہوں. اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے, ڈان اخبار اپنے آپ کو بڑا اخبار کہتا ہے, ان کے ایک رپورٹر ہیں جناب سید عرفان رضا صاحب, انہوں نے بھی سٹوری لکھی اور کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ کی انٹرسٹڈ نہیں تھے. کاش وہ کراس چیک کر لیتے. اور اپنے یہاں پہ ڈان کا میں دیکھ رہا ہوں مائک بھی پڑا ہے, پتہ نہیں یہاں پہ ان کے ساتھی موجود ہوں گے, یہیں سے چیک کر لیتے کہ عمر ایوب حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کہاں پہ تھا. یہیں پہ تھا میں. تو لہٰذا یہاں پہ کوئی پکوڑے یہاں کے پنیر کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ سارے ساتھی یہاں پہ کھاتے ہیں بار روم کے, پر وہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان نیگوسیشنز کو کے لیے نہ جائے. سو لہٰذا میڈیا کو اپنا سٹینڈرڈ بہتر کرنا چاہیے, اخباروں کو کراس چیکنگ کرنی چاہیے, ایڈیٹوریل بورڈز کو, ایڈیٹرز کو اپنا کام کرنا چاہیے اور طے تک جانا چاہیے اور غلط خبریں نہیں پھیلانی چاہیے. لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے کیسز میں لگے ہوئے تھے لاہور میں, حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں, میں خود یہاں پہ تھا, اور میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے پرسوں شام کو کانفرنس کال پہ بات ہوئی تھی بیرسٹر گور صاحب سے کہ میں کل نہیں جا سکوں گا کیونکہ میرے یہاں پہ بیلز کے کیسز لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہو گئی بات. یہاں پہ مذاکراتی کمیٹی کا جو لائے عمل ہے وہ آپ نے پریس ریلیز میں بھی دیکھ لیا کہ ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ وہاں پہ اپنا جو وربل ریکوائرمنٹس ہیں یا اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی ہیں. اس پہ اسیران کی رہائی, اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, جناب یاسمین راشد صاحبہ, آپ کے عمر چیمہ صاحب, ڈاکٹر اپنا اعجاز چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب, حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں ہیں, ملٹری کورٹس کے اسیران, اور ہمارے باقی اسیران جن پہ غلط کیسز لگے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے اوپر ہماری ڈیمانڈز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی ثانیہ 26 نومبر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن, 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن, اور ہماری جو الیکشن جو ہمارا ہوا تھا 8 فروری کا اس کے اوپر بھی ایک کلیئر کٹ کمیشن یا پھر اس پہ تحقیقات اور فریش الیکشنز. یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. ہم لوگ تحریری طور پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے. اس موجودہ حکومت ہم نے ان کو بتایا بھی ہے, ایک مجبوری کے تحت ہم لوگ یہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. مجبوری کیا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ میں فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ہم لوگ اس کو فارم 47 ہی کہتے ہیں. یہ اس حقیقت کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہاں پہ آپ کا ثانیہ جو 26 نومبر کا ہوا تھا, یہاں پہ کئی بار میں نے وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اور وہ فیکٹس اور حقائق کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آپ کے سنائپر ویپن, آپ کا ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل 7.62 × 51 ملی میٹر نیٹو استعمال ہوا, جس کی رینج 1000 میٹر ہے. وہ چلایا گیا 150 میٹر پہ, اور اس کی گولی کی شدت آپ دیکھیں, اس کی رینج کی 15% رینج پہ اس کو چلایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ وہ لگی لوگوں کو, اور 14 شہداء ہمارے ہیں کنفرمڈ, 200 سے زیادہ ہمارے پریزیومڈ ڈیڈ, اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ ہمارے قید میں, اور 5000 سے زیادہ ہمارے جو ہیں لوگ ہمارے جو ہے وہ قید میں, اور ہزاروں لوگ ہمارے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن M60 استعمال ہوئی ہے, اس کی بھی کیلیبر 7.62 × 51 ملی میٹرز نیٹو, اور اس کے ساتھ آرکٹک آپ کے پاس سنائپر رائفل برطانیہ کی یہ بھی استعمال ہوئی ہے 7.62 × 51 نیٹو راؤنڈ. یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ آپ کے امریکن شہریوں نے, سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین نے پاکستان کو بحیثیت عطیہ گفٹ دیا تھا دہشت گردی کی جنگ میں, جو کہ نہتے شہریوں پہ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ بلینک رینج, ایک رائفل کی رینج 1000 میٹر اور اس کو آپ 100 اور 150 میٹر پہ استعمال کریں, وہ پوائنٹ بلینک رینج ہوتا ہے. اس کو لائٹ آف کر کے انفراریڈ اور لائٹ آف کر کے, اور اس پہ نائٹ ویژن, آپ کے پاس نائٹ ویژن اور تھرمل امیجنگ, اس پہ سکوپس لگے ہوئے تھے, اس کو استعمال کیا گیا جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کے نہتے سویلینز کے اوپر یہ کیوں استعمال ہوا, کیسے استعمال ہوا, کس نے آرڈر کیا,
آرڈر اوبے کس نے کیا, تو اس پہ گولی کس نے چلائی. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی, اور یہ ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوں گے خواتین و حضرات. اور ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو شہداء ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی میں نے کل بھی بات کی تھی, میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی ویلاگ پہ بھی بات کیا. اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں, اس پہ واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان, سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی حکومتیں, صوبائی پارلیمان, اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلیاں, اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج, آپ کی رینجرز, پولیس, فائر بریگیڈ, یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار, مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے, اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں, یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو, پارلیمان آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے, اسٹیٹ کے ستون ہے یہ تین. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ایک ستون ہے اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سینٹینس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں, اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی, کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی, دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. جی ایس پی کا آپ دیکھ لیں, یورپین یونین کا, امریکہ کا, جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں, وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلف, تو مقتدر حلف پہ اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مقتدر حلقے ہو گئے یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں, ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تبھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت یا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں, ہم لوگ فیصلے کریں گے, تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے, اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس, کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے, قطغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے, جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا, مجھے 2 بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت, ان کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. فضل حکیم خان ہے یہاں پہ, رؤف حسن صاحب ہیں یہاں پہ, میں خود یہاں پہ ہوں, ہمارے کتنے ساتھی سب یہاں پہ, ہمارے جتنے ساتھی ہیں سب کے سب کو دہشت گردی کے کیسز میں مبتلا کیا گیا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ دہشت گردی کے کیسز بھی چلائیں اور دوسری سائڈ پہ آپ امن و امان کی باتیں بھی کریں. صاحب کیا کہیں گے, کل القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو ہے, القادر ٹرسٹ کیس 3 کو وہ کہا گیا تھا, اناؤنس کیا گیا ہے, وہ ڈیلے کیے گئے ہیں, کیا مذاکرات کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ عدالت نے اپنے ریزنز دیے ہوں گے, پر القادر ٹرسٹ کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پیسہ برطانیہ سے آیا یہاں پہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ اسٹیٹ کے